دیکھیں میرے بھائی، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ہیں قرآن حکیم کی روح سے جو بات ہوئی ہے، اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم، ٹوتھ لو، سچائی سے محبت کر رہے ہیں۔ تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم یعنی کسی مقتدہ فکر کو سپورٹ کرنے کے لیے سچائی کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور حق سے اناد کریں گے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بیسک ٹرم آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی ایلیبوریٹ کر دوں۔ اہل سنت کے ہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے، الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ جو ہیں یہ عدول مانے گئے، یعنی ان کی عدالت جو ہے، یعنی ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اس سے مراد قطعاً اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ روایت حدیث میں وہ عادل ہے۔ حدیث کا جب معاملہ آئے گا تو تابعی پہ جرح ہو سکتی ہے، تبع تابعی پہ ہو سکتی ہے، صحابی حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور اس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی گناہگار سے گناہگار شخص بھی آپ لے آئیں، اس سے کہیں کہ 1 ارب روپیہ لے لو، نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، نعوذ باللہ، کوئی تیار ہوگا؟ چاہے وہ بے نمازی کیوں نہ ہوا۔ اسی لیول کا ایک گناہ صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کے نبی علیہ السلام میں بھرا تھا، جو حدیث متواتر ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دے گا۔ صحابہ کرام سے بڑی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پہ کبھی جھوٹی حدیث باندھ لی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا نا، باقی تو شاید ہمیں معافی مل جائے، ادھر ہمارا کوئی ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے اوپر ہی تو تکیہ تھا۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول۔ یہ جو شیعہ اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، اور بعض کا سنیوں کی تقریریں بھی اس قسم کی ہوتی ہیں، تو وہ معصوم نہیں مانتے، ہم ان کہتے ہیں ان کی عدالت قائم ہے، ان روایت حدیث میں ان کو قبول کیا جائے گا۔ ایون وہ صحابہ جن سے بڑی اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں بخاری اور مسلم میں، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور اسی طریقے سے بصر ابن ابی ارطاء ہوں، باقی لوگ ہوں، حدیثیں ان سے قبول کی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں، آپ سنن نبی داؤد کھولیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4129 نمبر حدیث ہے۔ امام ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی درندوں کی کھالیں پہننے سے، ان پہ سواری کرنے سے منع کیا، یعنی یہ تکبر کی علامت ہے۔ حدیث بیان کر کے وہ ساتھ پھر کہتے ہیں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، لا يُتَّهَّمُ فِي الْحَدِيثِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے حدیث روایت کرنے کے اعتبار سے ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے، وہ متہم نہیں تھے، یعنی ایسا شخص جس پہ تہمت ہونا کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط بیانی کرتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس حوالے سے پولیٹیکلی ان کے بارے میں کافی ساری چیزیں ملتی ہیں، اور بڑی یعنی وہ دل خراش چیزیں ہیں۔ وہ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، میں اینڈ پہ انشاءاللہ تعارف بھی کروا دوں گا تو آپ کو پتہ چلیں گی۔ لیکن ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَّمُ فِي الْحَدِيثِ، حدیث کے معاملے میں اس سے کوئی جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے، باقی زندگی میں ضرور اس سے کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، غلط بیانیاں بھی ہوئی ہوں گی، حدیث اس نے کوئی بیان نہیں کی جھوٹی۔ تو اب یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین سے جب تابعین حدیثیں بیان کرتے تھے تو اس طرح تو نہیں کہتے تھے کہ ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو کیوں بولنا پڑا، اس کے لیے آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی پڑھیں، اس کا تعارف ہم آپ کو اس سوال کے اینڈ پہ کروائیں تاکہ آپ کو حقائق کھل کے سامنے آئیں۔ حدیث کے معاملے میں تو کوئی تہمت نہیں ہے، باقی زندگی میں پولیٹیکلی ان سے کئی ایک چیزیں ہوئیں، ان پہ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ البتہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو قتل کروایا تھا، یہ کوئی روایت اہل سنت کے ہاں نہیں ملتی۔ شیعہ کے ہاں بھی ایک من گھڑت روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ کے سفر کے دوران جو راستہ تھا وہاں حضرت معاویہ نے کوئی بڑا سا گڑھا کھدوایا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی، پتہ ہی نہ چلے۔ تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ جب وہاں سے گزری تو وہ اپنے اونٹ سمیت اس میں اوندھی جا کے گری اور وہیں پہ وہ شہید ہو گئی۔
لیکن یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اور اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ ایون اس دور میں آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت علمی اختلاف رکھنے والی بڑی پرسنالٹیز میں سے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، فیصل آباد والے۔ میں نے ان کے ساتھ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق۔ اس میں نے یہ سوال سیم ان سے بھی کیا تھا۔ ان سے بڑا کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریٹک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا بیٹا یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی حضرت عائشہ کے لیے گڑا نہیں معاویہ نے کھودا، کوئی انہوں نے جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام پہ بیان نہیں کی ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا بالکل۔ پھر انہوں نے اس میں شیعہ کے والے سے بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیثیں گڑھوائی تھی، وہ لائیں کون سی حدیث گھڑی تھی؟ تو کوئی ایسی حدیث نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے بعد میں حضرت معاویہ کو اوپر کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑی، لیکن حضرت معاویہ نے خود ایسا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ حدیث کے معاملے میں وہ ڈرتے تھے، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام سے پھڈا لے لیا پھر تو امید کی وہ گرہ نہیں باقی نہیں رہے گی، کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ ابن سیرین کا قول سنن نبی داؤد 4129 وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّخَمُ فِي الْحَدِيثِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ یاد رکھے تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن جو جنگ جمل کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں اس کو آج سکپ کروں گا کیونکہ اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ حدیث حوض، کتوں والی حدیث جو ہے، اب وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اور رہا اجتہادی کتاب والا معاملہ بھی، اس میں نے اس میں بتایا کہ سیدہ عائشہ بعد میں روتی تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں۔ بخاری میں بس اتنی حدیث ملتی ہے، لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے، یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کام سرزد ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے نبی اسلام کے ساتھ حجرے میں دفن کیا جائے۔ اندازہ کریں۔ اس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں لے کے آئے ہیں، اور باقاعدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے، بڑی ڈیٹیل گفتگو لکھی ہے۔ انہوں نے کہا شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، سنیوں کی حرکتوں سے لگتا ہے یہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی، اور حضرت عائشہ بعد میں شرمسار تھی، اور انہوں نے بخاری کی اس حدیث کو کوٹ کیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی اس حدیث کو کوٹ کیا سلسلہ حدیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 474 نمبر، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ شرمسار تھی اپنے اس سفر کے اوپر جو انہوں نے کیا۔ ظاہر ہے قرآن میں تو واضح سورۃ الاحزاب میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو۔ خیر یہ ٹاپک الگ ہے، لیکن میں اس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ پھر ایک آج کے ٹاپک سے وہ چیز ہٹ جائے گی۔ سیدہ عائشہ کو تو قتل نہیں کروایا، وہ اپنی موت خود مری ہیں، اور یہ حدیثیں بخاری کی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ باقاعدہ بلا کے اپنے نزا کے عالم میں وسیعت عبداللہ ابن زبیر کو کر رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا ہے، اوپنلی مدینہ شریف میں جنازہ ہوا ہے، ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ ان کو نعوذ باللہ اس طریقے سے قتل کیا ہو۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ظلم و ستم والی پالیسیز تھیں اپنے مخالفین کے خلاف، اس سے سخت نالاں تھیں اور ڈائریکٹ افیکٹو بھی تھی، اور اس حوالے سے گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک بنیادی حدیث جو آپ کو پوری ڈاکٹرائن یا ڈاکٹرین اگر صحیح پروننسیشن کی جائے وہ کلیئر کرے گی، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ تابعی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے وقت کے حاکم کی امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ سنتا رہا، اینڈ پہ اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ جس طرح کا بھی حکمران ہو اس کی اطاعت کی جائے؟ ان کا ہاں، میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے محفوظ کیا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارا حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ظاہر رسپیکٹ ہی کریں گے اس کی وجہ کہ علی کی شیعہ وہ ہوتے ہیں جو مخالفین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور بنو امیہ کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہے وہ مولا علی پہ ممبروں پہ سب و شتم کرواتے ہیں۔ یہ بھی ٹاپک الگ سے ہے، میرے اس پہ بھی کلپ ریکارڈڈ ہے۔ تو یہ آپ کے چچا کا جو لڑکا ہے یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ کریں
اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اس تابعی نے صحابی کو سنائی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل بھی کریں، ان کا مال بھی لوٹیں۔ اب اتنی سخت بات سن کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے چچا زاد عبداللہ بن عمر بن عاص جو خانہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، سر جھکا لیا، پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ جن معاملات میں معاویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے کا حکم دیتا ہے اس میں اس کی اطاعت کرو، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں حکم دے اس میں تم اس کی نافرمانی کرو۔ دیکھیں یہ صحابی کی اپروچ یہی ہوتی ہے، یہ ہے وہ بنیادی حدیث جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت سینیریو کیا بنا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد آپ ذرا اس طرف آ جائیں کہ سیدہ عائشہ ڈائریکٹ افیکٹی کیوں تھی۔ سیدہ عائشہ کے بھائی تھے ایک محمد ابن ابی بکر، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کروایا۔ محمد بن ابی بکر 9 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 30 سال سے کم ان کی عمر تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کا بیٹا ایک ہی تھا قاسم، اور قاسم کی جو آگے سے بیٹی تھی وہ تھی فاطمہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں ہے۔ اکثر سنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اہل بیت کے امام جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں۔ سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس اولاد سے ہیں جو بنو امیہ کے بہت مخالف تھی، وہ آپ والی وہ اولاد نہیں ہے۔ تو بڑی بات کی، اس کی حدیثیں ہیں بخاری میں قاسم کی جو محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے۔ اچھا میرے بھائیو، جو محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ سیدنا ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری حج کے دوران پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ اسما بنت امیس نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی، اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس دوران وہ کہتے ہیں میں نے محمد کو جنا۔ ماشاءاللہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن اپنی شیرخوارگی کی عمر میں۔ صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تابعی تو ہیں ہی ہیں، بہرحال نبی علیہ السلام نے آمنا سامنا ہوا ہے۔ اچھا، پھر سیدنا ابوبکر تو فوت ہو گئے 13 ہجری کے اندر، تو اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 4 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے۔ تو ان کی جو والدہ تھی نا اسما بنت امیس، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر۔ اب حضرت علی نے جب شادی کی تو ان کی ساری پرورش محمد بن ابی بکر کی کس نے کی؟ مولا علی نے۔ اسی لیے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے، اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے حجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے، اور یہی وہ تھے کہ جب مولا علی نے سیدہ عائشہ کو احترام کے ساتھ جمل میں شکست کے بعد جب واپس مدینہ شریف روانہ کیا تو محمد بن ابی بکر کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جاؤ۔ تو سیدہ عائشہ کی ان سے ایک بڑا اس اعتبار سے شغف بھی تھا، یہ بڑے ہمدرد بھی تھے۔ تو یہ محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری تھی، اور دیکھ لیں صرف 30 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن آتی دنیا کے لیے اپنا اثر چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تو ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا، اپنے دور خلافت۔ قیس بن سعد سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تھی، پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا، اس کو زہر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے۔ تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے، تو ظاہر کوفے سے دور تھا، شام کی باؤنڈریز لگتی تھی، وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی، تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ اس کے اوپر اجماع ہے، کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا، ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، جتنے بھی صحابہ کرام کی بایوگرافی پہ لکھی گئی ہیں، آپ چاہے وہ آپ تاریخ تبری پڑھ کے دیکھ لیں، ابن جریر المتوفا 310 ہجری، تاریخ ابن کثیر کی المتوفا 774 ہجری، آپ الاستیاب امام ابن عبد البر کی پڑھ کے دیکھ لیں، المتوفا 468 ہجری، آپ کو ساری کتابوں میں ابن اسیر کی جو ہے اسود الغابہ المتوفا 630 ہجری، جس کی شرح ابن حجر اسقلانی